جی یہ ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ رپورٹ ہوا تھا. 1122 والوں کو کال آئی جیسے یہ انسیڈنٹ ہوا ہے کہ ایک خاتون اور اس کی گود میں ایک 9 ماہ کی بچی یہاں پہ ایک انکورڈ مین ہول میں گر گئے ہیں. تو اس کے اوپر فوری طور پہ 1122 والوں نے رسپونڈ کیا اور اس کے بعد یہاں پہ لوگ بھی اکٹھے ہو گئے. اس سارے واقعے کو دیکھا گیا, ہر اینگل سے اس کو چیک کیا, اس کے اندر کوئی مس ڈوئنگ نہ ہو. وہ تمام چیزیں دیکھنے کے بعد مین وائل سرچ جاری تھی ان تمام ایریاز میں جہاں جہاں یہ ٹرین جا رہی تھی. تو وہاں پہ خاتون کی ڈیڈ باڈی مل گئی ہے ہمیں. بچی کی ڈیڈ باڈی کی تلاش, ابھی بچی کی تلاش ہم کر رہے ہیں. اور اس کے اندر یہ جتنا وہ سارا روٹ کہ کہاں سے کس سیوریج کے سسٹم سے یہ نکل کے وہاں تک پہنچی, وہ ساری چیز ہم دوبارہ دیکھ رہے ہیں اس کو. ریسکیو والے, اس کے علاوہ جو LDA والے اور یہ واسا کے لوگ جو یہ سارا سیوریج کا سسٹم دیکھتے ہیں, سب اس وقت لگے ہوئے ہیں, اپنا پوری محنت بھی کر رہے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ اس پورے پروجیکٹ کے اندر اس افسوسناک واقعے میں جن کا کردار سامنے آئے گا اس کے لیے ایک ہائی لیول انکوائری کمیٹی بنا دی گئی ہے. وہ اس کی انکوائری بھی کریں گے کہ کہاں پہ غفلت ہوئی. مین وائل جو پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں LDA کے اور جو ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں انجینئرنگ کے, ان دونوں کو اس وقت سسپینڈ کر دیا گیا ہے. باقی پولیس اپنی ہر اینگل سے اس کی تفتیش بھی کرے گی. یہ جو ہائی لیول انکوائری کمیٹی ہے یہ اپنی فائنڈنگ سبمٹ کرے گی. تو یہ ثابت ہو گیا مطلب بھائی کہ کسی سیوریج لائن کے اندر وہ گرے اور وہیں سے لاش. بالکل یہ ساری چیز کنفرم ہو گئی. یہ کنفرم کرنے کے بعد یہ سارے فیکٹس لے کے میں آپ کے پاس آیا. یہ ڈیڈ باڈی جہاں سے یہ سیوریج کی لائن جا رہی ہے آگے, اس کا جہاں روٹ بننا تھا, ہم وہ یہ سارے ایریا کو چیک کیا جا رہا ہے. اس کا فلو جہاں جہاں پہ تھا ان تمام جگہوں پہ واسا کے لوگ, ریسکیو 1122 کے لوگ وہاں پہ ایفرٹس کر رہے تھے. تو ایک جگہ سے خاتون کی ڈیڈ باڈی مل گئی ہے, باقی بھی ابھی تلاش جاری ہے. بچی کے بھی ہم وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو مقتولہ کی وہی خاتون ہے جو اس جی بالکل اس کے بارے میں کلیم کیا. جی مقتولہ کے خاوند ابھی بھی پولیس کی حراست میں ہے. کیا کوئی مقتولہ کے خاوند کی جانب سے بھی کوئی موقف اختیار کیا گیا ہے؟ مقتولہ کے خاوند حراست میں نہیں ہے. اسے یہ سارا انسیڈنٹ کیسے ہوا, کہاں رکشہ کھڑا کیا, کس طرح سے وہ گری, یہ پوچھنے کے لیے اسے ہم بات چیت کر رہے تھے. میں خود ابھی اس سے مل کے آ رہا ہوں. اسے اور فیملی کو بھی اس وقت ہم نے بلا کے, یہ ظاہر ہے ایک افسوسناک واقعہ ہے. 10 سال بعد ایک فیملی یہاں پہ آتی ہے, وہ لاہور میں, اور وہ وزٹ کرتے ہیں. ان کے ساتھ ایک یہ حادثہ پیش آتا ہے. تو ان سے ہم نے بات چیت کرنی تھی کہ اس کے اندر کیا ہوا, کتنے بجے ہوا. کیمروں کو دیکھا جا رہا ہے. اس میں سب سے زیادہ سب سے افیکٹولی فوری طور پہ سیف سٹی نے ساری چیزیں نکالی. کتنے بجے کہاں سے یہ نکلے, کہاں گئے, اس کے بعد کیا ہوا, اور اس میں کتنا گیپ تھا. 1122 کی ایمرجنسی کال کب ہوئی, 15 پہ کب اطلاع ہوئی. یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد اور یہ سارا کام کرنے کے بعد آپ کو میں بھی یہ پوری ڈیٹیل یہ بالکل معاملہ ہوا ہے, 100% ہوا ہے. یہ ایکسیڈنٹ ہوا, وہ کرائم سین ایک سے زیادہ مرتبہ میں نے, میرے آفیسرز نے دیکھا. آپ لوگ یہاں پہ موجود ہیں, کہاں پہ رکشہ پارک تھا, اس کے پاس کس طرح یہ چیزیں ہوئیں. یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی. یہ انفارچونیٹ ہے یہاں پہ, جس کی ظاہر ہے کنسٹرکشن ورک بھی بہت سارا ہو رہا ہے, لیکن اس میں سیفٹی میجرز اور اگر کوئی کسی کی اس کے اندر نااہلی ہے تو وہ بھی سامنے لائی جائے. کتنی دور سے یہ لاش ملی ہے اس پوائنٹ سے؟ یہاں سے دیکھیں, یہ آؤٹ فال روڈ پہ جو ڈسپوزل اسٹیشن ہے وہاں سے ڈیڈ باڈی ملی ہے. اس کا نیچرل روٹ جو واٹر فلو ہے جہاں جا رہا تھا تو یہ وہیں پہ تھی. جیسے آپ نے بھی بتایا کہ آؤٹ فال روڈ سے یہ لاش ملی ہے, اس لاش کو کس ہاسپٹل منتقل کیا گیا؟ اس کو وہاں سے اس کی پہلے وہ کر لیں نا, چیک کر لیں, کرائم سین والے آ کے اس کو دیکھ لیں, کوئی اور ایسی چیز, کوئی اور معلومات, پھر اس کے بعد اس سے شفٹ کریں گے. ابھی ہاسپٹل لے کے جائیں گے. اوکے جی. لاسٹ میں یہ بتا دیں کہ ریسکیو اور جتنے بھی یہاں پر ذمہ دار آئے تھے انہوں نے کہا جی یہاں سے کسی انسان کی باڈی آگے فلو نہیں کر سکتی. تو یہ ساری باتیں تو پھر ظاہر کہ کیونکہ ریسکیو نے بھی یہ اسٹیٹمنٹ دی, MD واسا بھی یہاں پر موجود تھے, انہوں نے بھی کہا جی اس کا ڈایا میٹر تک چیک کیا ہے. ACCT بھی موجود تھے, یہاں پر ریسکیو سے اتار کے بھی دیکھا. ہاں وہ اتار کے دیکھا, بالکل جہاں سے یہ نکلی ہے وہاں پہ بھی دیکھا. ظاہر ہے انسانی باڈی ہی وہاں سے ملی ہے نا. اور دوسری بات یہ کہ ٹائم کا ڈفرینس یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ جس وقت یہ پروسیس ہو رہا تھا اس وقت واٹر فلو تیز ہوتا ہے, وہ پیک آورز ہوتے ہیں. یہ چیز بھی ہم ان سے واسا والوں سے کنفرم کر کے میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ جب ہم دیکھ رہے تھے تو اس وقت واٹر فلو اور تھا. جیسے جیسے شام بڑھتی جاتی ہے پانی کا فلو کم ہو جاتا ہے. تو اس ٹائم پروبیبلی واٹر فلو اس طرح کا تھا کہ باڈی اتنی دیر میں 2 سے 2.5 گھنٹے میں جس جگہ پہنچی ہے تو اس کا فلو بالکل ثابت ہوتا ہے. ان کا کلیم تھا کہ یہ داتا دربار سلام کر کے حاضری دے کے باہر نکلے. کیا CCTV فوٹیج سے
सीसीटीवी फुटेज से इनकी एक एक बात सच साबित होती है। उसमें टाइम स्टैम्प के साथ वो सारी चीज़ें हैं, कितने बजे ये निकले, कितने बजे रोड क्रॉस की, कैमरों से सारा शहर कवर्ड है। सेफ सिटी के एमडी खुद वहाँ पे बैठ के सारा मॉनिटर कर रहे थे। चीफ मिनिस्टर की तरफ से डायरेक्शन थी और तमाम जितने इदारे कंसर्न हैं उन सब के जो हेड्स हैं वो इस वक्त आपको फील्ड में नज़र आएंगे। ये एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच है, सेक्रेटरी CNW हैं, ये तमाम लोग इसकी ये जो हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी बनी ये अपनी फाइंडिंग भी सबमिट सर ये बताइएगा कि हाई लेवल जो कमेटी बनाई गई है उसमें किस किस इदारे के जो अफसरान हैं उनको शामिल किया गया है। देखिए उसमें सेक्रेटरी CNW है, उसमें एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच है, उसमें 3-4 और लोग हैं। उसका नोटिफिकेशन मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ, उसका नोटिफिकेशन इशू हो चुका है फैसल साहब, गवर्नमेंट। इस वाकये का मुकदमा दर्ज हो रहा है? इसमें फैमिली जिस तरह बात करेगी, फैमिली का जो भी ओपिनियन हुआ उसके मुताबिक हम कार्रवाई करेंगे। पुलिस को कार्रवाई करने में कोई इस तरह का हर्ज नहीं। ओके।